کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان، نفل نہیں، فرض نماز، فرض نماز۔ میں کہتا اماں جی لبیک، میں حاضر ہوں۔ یہ آپ نے اپنی ماں کے لیے تمنا کا اظہار کی۔ اور پھر جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا 6 برس کی عمر، آپ جا رہے ہیں 63 برس کی عمر میں، 57 برس کا فاصلہ ہے۔ 7 دن بعد آنسو نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکلتے۔ 57 برس گزر چکے ہیں اور آپ حج کے لیے نکلے مدینہ سے 26 ذوالقعدہ اتوار کے دن، 25 کو نکلے آپ مدینہ سے بروز ہفتہ، اور ٹھہرے ذوالحلیفہ اور اتوار کو چلے، اور پھر آپ 4 کی رات کو مکہ پہنچے۔ بیچ میں 1 یا 2 کو آپ ابوا پہنچے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تھیں۔ جب آپ مدینے سے واپس آ رہی تھیں تو 3 افراد تھے، ایک ماں، ایک ام ایمن، وہ ماں ہیں انہوں نے دودھ پلایا، ایک آپ کی ذات مبارک، اور ابوا کے پہاڑوں میں آ کر زندگی ہار گئی۔ میں وہاں گیا، میں نے زیارت کی، میری زندگی سفروں میں گزری، پر ایسے ہی جذبات میرے کہیں نہیں بنے جب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چاروں طرف سن 2000 میں کہ واہ میرے رب، جن دی خاطر تو دنیا بنا چھڑی دی مان ہوئی تھے چایا، تو ابھی 6 سال دی عمر، ہوئے 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 کیا گزری اس بچے پر جس کے آنسوں پہنچنے کے لیے نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا، نہ دادا۔ نوکروں سے کہاں تسلی، وہ تو نوکرانی تھی۔ چلو اللہ 4 دن روک لیتا تو مدینے میں موت آتی، تو ادھر بھی رشتہ دار موجود ہیں، 4 دن پہلے نکال دیتا تو مکے پہنچ جاتی، وہاں موت آتی تو وہاں بھی موجود ہے۔ یہ کیا سٹ بنایا کہ جنگل میں ماں کو موت دی، 25 سال کی عمر۔ میں ہر دفعہ روتا ہوں جب میں یہ قصہ سناتا ہوں، میں ہزاروں دفعہ سنا، 2000 سے سنا رہا ہوں، 17 سال ہو گئے سناتے ہوئے، لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے کہ میں وہاں پہنچ جاتا۔ زندگی یہ روشنی آدمی کو دھوکہ دے دیتی، پھر یہ جیسے کاروباری لوگ ہیں، انہیں پیسے کے سوا سوچتے ہی کچھ نہیں۔ میں ایسے دیکھ رہا تھا، یا اللہ، یہاں اتھے، یہاں تو نے اپنے کیا گزری ہوگی میرے نبی کی ذات، اور کیا گزری بتاتا ہوں۔ جب وہ چونکہ دفن کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا، پتھر اوپر ایسے پتھر دے دیے، جب نیچے اتری ہیں، پہاڑ ہے 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے، کسی رہبر کے ذریعے میں وہاں پہنچا تھا۔ اونٹنی کے قریب پہنچے تو آپ نے پھر پیچھے دوڑ لگائی، واپس دوڑے، وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے، پیچھے پیچھے ام ایمن چڑھی، تو انہوں نے جو منظر دیکھا، وہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے، کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اور جب وہ قریب گئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ ام ایمن نے کھینچا تو اٹھنے سے انکار کر دی، کھینچ کے لے گئی، اور مکے تک آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 57 برس کے بعد 2 جہان کے سردار اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، جنت کو دیکھنے کے بعد، نبوت کی عالی شان نعمت ملنے کے بعد، 9 بیویوں کے بعد، آپ ماں کی قبر کے پہاڑ کے نیچے آ کے اونٹنی روکی، سارا مجمع ساتھ ہے، اب ماں کی قبر کے سرانے احرام، اپریل گرمی، سننگا، یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، چھوٹے بچے کی طرح۔ پھر وہ ایسے روئے جیسے 57 سال پہلے کا 6 سال کا بچہ رویا تھا، اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی سینہ سارا آنسوں سے تر ہو کے، اور اتنے جذبات میں آئے کہ آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا، جیسے اس وقت انکار کیا تھا۔ آپ نے کہا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ سارا قافلہ آگے
آگے ابوا کھلی وادی، وہاں سب جا کے خیمہ زن ہو گئے، لیکن میرے نبی نے چند ساتھیوں کے ساتھ رات وہاں گزاری۔ یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے رشتوں کی قدریں ہیں۔ ہم نے آج کل پیسے پر ہی تولنا شروع کیا ہوا ہے، سب کو پیسے پر ہی تولتے ہیں، بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے میڈیوکر ہے، کیا مطلب؟ ڈھیر پیسے تو بڑا بندہ ہو گیا، تھوڑے تو میڈیوکر ہو گیا، بھوک ہے تو چھوٹا ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ بھائیو، بڑا چھوٹے کا معیار اللہ کے ہاں اس سے نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا معیار میرے رب کی بارگاہ میں میرے نبی کی غلامی پر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا۔ وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی خوشی۔ اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر۔ یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء۔ تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صاحب نے کہا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو۔ یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسنہ فی المنبت السوء، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریجھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا اسے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی۔ وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر، اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا؟ جی ہاں، کہا ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو۔ دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا۔ یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں، تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا۔ تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا، تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا، صبح ہی سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں، پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے، تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا، وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئی تھی، تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں،
تیری وجہ سے، اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری، کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر بتانے پڑ رہے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے، فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت، تیمم کرو۔ کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تے مٹی مارو بندہ پاک ہوتا، آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو ایسے، چلو نماز پڑھو بھائی۔ تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو ابو بکر سے کہنے لگے، بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی۔ تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی۔ تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے۔ میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم۔ کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس، سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں۔ خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی۔ یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ تو سسرال والوں سے کہتا ہوں، جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے۔ ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو، تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزارے۔ ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، لیکن ادو سس بولی، ادو سورا، ادو نو بولی، ادو او بولے، ادو او بولیا، وہ تو نیری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہنو تے رساوے کہنو۔ تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو۔ اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو، وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، مجھے کرائے کا گھر لے کر دو، تو وہ نافرمان نہیں، اسے گھر لے کر دو۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو۔ ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق۔ کچن اس کے ذاتی استعمال میں ہو، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا، ایدوں بھی دھکے تے ایدوں بھی دھکے، پھر چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بہ کے اللہ اللہ کرے۔ یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی۔ اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا۔ کس میں جھگڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ، وہ آگے پریشان، فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، لیکن دنیا ہے۔ آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے تھے۔ ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے، علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب
علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات. ٹھیک. اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہوگی. پوچھا نہیں کی لڑائی اے جڑے پوچھن والے ہو لڑا کے آ جان. تو کیا کیا ابھی تو کیا کیا وہ ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے. تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی. میرے نبی نے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آپ نکلے خوش خوش چہرہ نورانی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں کمر کس لیتے ہیں سوٹے اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں. بچے کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی. جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے. نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں قرآن پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کہتے کسے ہیں زندگی گزارنی کیسی. میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی. پوچھ کے موت آئی. واحد ہستی ہیں جن سے موت پوچھ کے آئی. ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے. یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی. تو آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پھر کہا یا رسول اللہ اب پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ اب پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا. اللہ اکبر. پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے. یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ٹھیک ہو. اچھا آپ کیسے تھے. اما عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھے یہ کیفیت. تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں میں وضو کرتا ہوں 2 نفل شروع کرتا ہوں. جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا. ہم دعائیں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما. کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے سجدے میں سر ہو موت آ جائے. کتنی عام تمنا. میں خود دعا مانگتا ہوں. تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا. آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو یہیں نکالو وہیں لیٹے لیٹے. اس لیے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر مات فی سحری و نحری. یہ بھی ایک پیغام تھا. یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو بھائیو لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے. میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں. اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی. اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے پر اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے. آئیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو. یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا. آخری بات یہ کہتا ہوں اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ المؤونہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکحوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم.
آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ اللہم اصلح جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ، اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم، اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم، اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم، اللہم اصلح جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ۔ یا اللہ ان بچے کی زندگی کو آباد فرما، خوشحال فرما، نہال فرما، نبوت والے اخلاق اس بچے کو بھی عطا فرما، بچی کو بھی عطا فرما، حسن سلوک، حسن کلام اور حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ فرما، دونوں خاندانوں کی قربت کا ذریعہ بنا۔ نماز سارے دنیا کے امیر، غریب، مالدار، فقیر، چھوٹے بڑے سب پر ہے، اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی، نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے۔ اور روزے میں بھی گنجائش ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، ایسے بیماروں کے رکھ ہی نہیں سکتے، چلو بالکل ہی معاف کر دیا۔ حج اس سال فرض ہو گیا، چلو اگلے سال کر لینا، اس سے اگلے مرنے سے پہلے کر لینا۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے سال کی 16 تاریخ سے پہلے جب مرضی دے دو۔ نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جائے تو نہیں، اب نہیں ٹل سکتی نماز، نہیں ٹل سکتی، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی، کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاک درندے کسی نے دیکھے۔ اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہیں اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو، زہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی۔ اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکی، وہ مصروفیت ہی نہیں پڑھ سکے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکی۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے، آج توبہ کر لے سب معاف، ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے۔ معاملہ کریم ذات سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیو موت سے پہلے غفلت سے نکل آئیں تو سستا سودا، غفلت میں چلے گئے تو مارے گا۔ تو اس سے کہا کہ اس سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے، کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اندر میں اتنا اطمینان کہ موت دستک دے رہے ہو، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زینب فرمان لگے اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا، تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امت کے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتی، نہیں یہ نہیں چھوٹ سکتی۔ تو انہوں نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تھوڑا جنگ روکو۔ تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں روکے گی۔ تو پھر وہ کہتا چلو ٹھیک اللہ کے حوالے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، پھر نماز نہیں چھوٹے گی، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ کتنے رہ گئے تھے ظہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے، کہ آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو سامنے کھڑا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ کی۔ اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے۔ جی ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، اپنی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، میٹنگ ہی لمبی ہو گئی جی۔ تو بھائیو یہ نہ سادات کو معاف ہے، معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی۔ میں کہا نہیں سجدہ دوں گا چاہے میرے سر اتار، سجدہ دیا جائے گا۔
کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو. جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کی آہ و بکا ہوگی, اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہوگی. اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ چکے تھے. تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں, باقی سب میں گنجائش. یعنی لیٹ کیا جا سکتا, چھوڑنے کی تو اس میں کوئی نہیں. اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں. یہ مشکل اسلام ہے, یہ مشکل اسلام ہے. نماز واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے, 10 منٹ چاہیے, لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے اور بیوی کو خاوند کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. دکان پہ بیٹھ کر سچ بولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, بشر ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو, یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم نہیں چلتا, اور ہیرا پھیری کے بغیر پھر کم کیسے چلے گا. اور میرے نبی نے, میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے, وضو فرما, اور صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے, نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے. کوئی پی رہا تھا, کوئی منہ پہ مل رہا تھا, کوئی ہاتھوں پہ, کچھ سینے پہ. تو ہمیں کہا ما یحملکم علی ھذا, یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ, کہ یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں. آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. پھر میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں, میرا رب بھی پیار کرتا ہے, جان بہن سے. کیوں جی بتائیں؟ کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا. جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے, جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ہمیشہ سچ بولتا. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ, وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ امانت دار ہوتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے, جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ, وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے, چاہے اپنا ہو, چاہے پرایا ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے غیر مسلم ہو, وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ 3 کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے, اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں. باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے جائیں گے. تو معاشرت ایک وہ اسلام ہے جس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, 11 گھر بسائے. اور ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں, ما لی فی النساء من رغبت, مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی اتری, جبریل آئے, پھر میں نے شادی کی, پھر میں نے بیٹی کی شادی کی. یہ سب شادیاں اللہ کے امر کی تھی. آپ کی عمر 25 سال ہے, اور آپ ایک خاتون سے شادی فرما رہے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے. ان کی ایک منگنی ٹوٹی ہے ورقہ بن نوفل کے ساتھ, چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل, منگنی ہوئی ٹوٹ گئی. یہ بھی ایک عیب بن جاتا ہے. پہلی شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ, ایک بیٹا ایک بیٹی, ان کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہوئی ابن عابد کے ساتھ, عقبہ بن عابد, ایک بیٹا ہوا, وہ فوت ہو گئے.
2 شادیوں سے اولاد ہے، پہلے ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے، وہ 40 برس گزار کے جوانی کا دروازہ کراس کر چکی ہیں، اور یہ اٹھتی جوانی 25 برس کی عمر ہے، اور آپ ان سے شادی کرتے ہیں اور زندگی کے 25 برس ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں، حالانکہ آپ جیسا حسین تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم أزج أقرن في عينيه دعش في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ وہ یوں کہتی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، سبحان اللہ، جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے اتر آیا۔ ایسا حسن کے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، وسیم، ایسا حسن کے جدھر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے، قسیم، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں چمک بھی، کشش بھی، حسن بھی، جمال بھی، کمال بھی، روشنی بھی، اور زبان میں مٹھاس بھی، ہیبت بھی، جلال بھی، جمال بھی، گردن سراہی دار، خوبصورت، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کے پیکر، اور 40 سال کی عورت سے شادی کرنا، اور 50 برس عمر ان کے ساتھ ہوئی تو ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں اکٹھی کر لی، 50 سال ڈھلوان شروع ہو جاتی اور 10 شادیاں کا ما تزوجت ما زوجت، میرے رب کا آسمان سے امر آیا تب میں نے یہ شادی کی۔ ہر شادی کے پیچھے مصلحت تھی۔ میرے بھائی بہنوں، معاشرت کا اسلام مشکل اسلام ہے، اور اس کا درجہ عبادات سے بڑا ہے، نفلی عبادات، فرائض کا تو کوئی مقابلہ کوئی نہیں، نفلی عبادات سے اس کا درجہ بڑا ہے، اور خاص طور پر یہ خاوند اور بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا، میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے۔ اب ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خاوند اور بیوی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا، عورت کے گرد نہیں۔ مرد، الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے، اس کو چلائیں گے، یہ چل، عورت اس کی معاون بنے گی، مددگار بنے گی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخشا، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا، ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی۔ اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا، فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن گیا، چل بھائی ہن حوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاندی، دونوں ہی پڑے ہوتے نہیں۔ ایسا نہیں کیا ہے، حوا کی ڈھیری نہیں بنائی، حوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں حوا کو بٹھایا ہوا تھا، پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ اور عجب بات، جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے۔ ماں جی آئی تو ابے دا دل لگا، نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو یہ مہر
پہلے دن سے. مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں. مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا. تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو، ایک بال کی بھی قیمت نہیں. مہر ایک علامت ہے، ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا. جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے، یہ خرچہ خامن قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا. عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی. بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی. تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو. کہا جی کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونا چاندی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا 10 من سونا انہوں چاہ کے دے. تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے. ابھی آپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بھیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لیے. لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرا محبوب آئے گا، تو اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ بس، یہ تیری بیگم کا مہر ہے. یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے. والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات. پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے. کیونکہ اس میں کمزوری ہے، اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں. میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا. میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جب بے جا طلاق دی جاتی، ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا. میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں سے، تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تا دیتی کو نہیں، چل واپس. اور خود وہ ڈاکٹر جی طلاق ہو گئی. تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے. کیونکہ میری بات سن لیں غور سے، آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے. گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں. زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے. جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے. عورت مظلوم تھی ہر دور میں، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی. کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے، میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو، شہر ہو، اور ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے. نہ وہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں. ایک ٹیشو پیپر ہے جو استعمال کے اٹھا کے پھینکتے، استعمال کے اٹھا کے پھینکتے. تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ تو شریعت لے کر آئے تھے، آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا. تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں، تو آپ نے کہا جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو، اللہ اس کا بھلا کرے، کسی کی ہوتی ہے ایک، کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہوگا، جو 1 کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ٹھیک، اب 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں.
اور ایک بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ایسے کیوں؟ 2 انگلیوں کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے. تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی، نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے. بچوں سے نسل چلتی ہے، بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے، اور 2 کی کرے تو ایسے، اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے، اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو 2، آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی. کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی. حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے. پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر جگہ بہن کو، بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے. ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی. یہ عجیب بات ہے. یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا. ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں، سب بیٹے کا ہے، بچی کے لیے جہیز ہے بس. میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا. تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے، یوں سوال اٹھاتا تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے. بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے، لیکن اب قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں. قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا. تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے. حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے. پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی، جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے، اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے. جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی، جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی. اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا. چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا. میں رائمنڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گئے. 10 روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا. میں نے پیش کیا کہ استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. اب آپ سوال پہ غور کرنا. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی.
جے ہوندی تا کدی نہ دیندے. کون دیندا ہے؟ جے ہوندی تا کدی نہ دیندے. میں نے کہا جی شکر ہے 2 ہی بھائی تھے، انہی کی ساری زمین ہے، وراثت ہے، میرے ابے کی بہن ہی کوئی. اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں، میرے کو کی پوچھی جانتے ہو دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اتنی ریسرچ کے بعد ایک 10 روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی. کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لینا. جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابھی تو کوئی بہن کو یا 2 بھرا یا بس اور کچھ نہیں، میں کہا اچھا ٹھیک ہے اب رکھ دو. اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے دیتے نہیں. اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا، میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا، ظلم سے کمایا. میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو پہلی بیٹی دی، بیٹا نہیں دیا. نام میں بھج مسیح وڑیا جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا نا تسبا. یہی جب بیوی بنتی ہے پرائے گھر جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑھی، حیران ہو کہ کیا دلداری ہے اپنی بیگم کی. اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں. میرے آپ کے اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ کا دیدار ہو. اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی. کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، سب کہیں گے یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہے، اور کچھ نہیں چاہیے. اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے نبی ہیں. وہ میرے نبی ہیں. جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں. طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی، تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں. تو طائف کے مشقت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیے، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے. اور میرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ